بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحیم نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، پارہ نمبر 1 سورہ فاتحہ آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات جلیلہ میں اس آیت میں 2 طرح کی صفات ایک ہی لفظ سے ذکر فرمائی ہیں کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ہم نے ترجمہ میں دونوں لفظوں میں ایک باریک سا فرق کر دیا کہ رحمان کا مطلب بے حد مہربان ہے اور رحیم کا معنی وہ ایک بار رحمت و شفقت نہیں کرتا بلکہ بار بار کرتا ہے۔ اور یہ جو لفظ رحمان ہے رحمت سے لیا گیا ہے۔ جب ڈکشنری میں اس لفظ رحمت کو ڈالتے ہیں تو وہ 2 مطلب اور 2 معنی اس کے نکلتے ہیں۔ رحمت کا ایک معنی نرمی اور رحمت کا دوسرا معنی احسان کرنا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر اس کے مزاج میں نرمی بھی موجود ہے اور پھر اس کے بعد احسان بھی اس کی ذات میں موجود ہے۔ بلکہ ابو داؤد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یحب الرفق، کہ اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہیں اور وہ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس چیز کے ساتھ نرمی لگ جائے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز کے ساتھ سختی لگ جائے تو وہ اس کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس لفظ رحمان اور لفظ رحیم کے تحت جب ہم اس کی ذات میں نرمی دیکھیں گے تو وہ بھی مکمل طور پہ موجود ہے، اور جب اس میں احسانات دیکھیں گے تو وہ بھی مکمل طور پر اللہ کی ذات میں موجود ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تعلق اپنے بندوں سے ہے وہ کوئی قانون اور ضابطے والا نہیں ہے۔ محض قانون اور ضابطے کا جو تعلق ہوتا ہے یہ حکمران کا اپنی رعایا سے ہوتا ہے۔ حکمران کا اپنی رعایا کے لیے 2 آپشن ہوتے ہیں کہ یا قانون کی عملداری یا پھر جیل۔ قانون پہ عمل کر لو، اگر ملکی لا کے قانون شکن بنو گے پھر آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین کے آگے جو ہے نا وہ سزا کے درمیان میں، قانون اور سزا کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اس کے قوانین پہ اگر عمل کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر بالفرض عمل نہیں کیا تو پھر سزا سے پہلے درمیان میں ایک چیز ہے جسے توبہ اور انابت کہتے ہیں، کہ اگر آدمی توبہ اور انابت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر لے تو پھر وہ اگلی سزا سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ جبکہ یہ توبہ انابت جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کے اندر جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، اور پھر اس نے توبہ کی بھی ایسی شکل رکھی ہے کہ اس میں مایوسی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ گار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں توبہ کی نیت سے چلا ہوں اور میرے لیے راستہ بند تھا اور میری توبہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ بار بار 100 بار توبہ شکستی باز آ، اے بندے اگر تو 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ چکا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آ جا، اللہ تعالیٰ تجھ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 باتیں اور ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ساتھ۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ساتھ پھر اس کی اسباب رحمت بھی بیان کی ہیں، اور عموماً اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ایک لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ اس کی رحمت کا سہارا اور اعتماد اس معنی میں لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اسباب اللہ نے بیان کیے رحمت کرنے کے وہ ان سے اپنی توجہ ہٹاتے ہیں۔ چنانچہ آپ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں چلے جائیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وسعت ہر چیز پہ بیان کی ہے۔ رحمتی وسعت کلش ہے، اور پھر اسباب رحمت ذکر کیے ہیں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں نے اپنی رحمت ان کے حق میں لکھ دی ہے جن کے پاس تقوی کی دولت موجود ہے۔ پھر آپ سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں چلے جائیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنا سبب رحمت ذکر کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کر دے گا۔ تو یہ دو چیزیں مین ہیں
بنیادی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی، ایک تقوی اور ایک اطاعت۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب ہوں گے تو رحمت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بلا سبب بھی ہوتی ہے، اس کے اسباب بھی ہیں اور بلا سبب بھی ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو اس کا عذاب ہے اور جو اس کی سزا ہے وہ بلا سبب نہیں ہے، اس کے لیے اس کو سبب درکار ہے۔ سبب ہوگا تو عذاب ہوگا، لیکن سبب نہیں ہوگا تو رحمت پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے وہ موجود ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رحمت کے ساتھ اسباب رحمت کو بھی فوکس کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز ہے کہ رحمت کے ساتھ کچھ اس کے قانونی تقاضے بھی ہیں۔ اب قانونی تقاضے کتنے ہیں اور رحمت کتنی ہے، ان دونوں باتوں کو سمجھنے کے لیے میں ایک ہلکا سا اشارہ اس واقعے کی طرف کروں گا کہ جس میں پہلے بنی اسرائیل میں ایک آدمی جس نے 99 افراد قتل کیے تھے اور وہ توبہ کی غرض سے چلا تھا، اور وہاں ایک ایسے راہب کے پاس پہنچا کہ اس نے توبہ کا دروازہ اس کے حق میں بند کر دیا، اس نے اسے بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے۔ اب پھر اس کے بعد اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کا نیک بندہ موجود ہے۔ آپ نے یہ سارا واقعہ سنا ہوا ہے، اس سارے واقعے کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ قانون کتنا اثر کرتا ہے اور اس کی رحمت کتنا اثر کرتی ہے۔ چنانچہ 99 قتل کے بعد بھی توبہ کی شکل باقی تھی، یہ رحمت کا اثر ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کی نیت سے چلا اور اللہ تعالیٰ نے درمیان میں موت دے دی، آگے والی زمین کو اللہ نے سمیٹ کے چھوٹا کر دیا، پچھلی والی کو لمبا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اثر تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے بھیجے، رحمت کے فرشتوں کو اکٹھا کر دیا۔ پھر فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیج دیا، اس نے کہا زمین کی پیمائش کر لو۔ یہ سب رحمت کے کرشمے ہیں۔ لیکن قانونی تقاضے کیا ہیں؟ قانونی تقاضے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیمائش بھی کروائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی کے پاس توبہ کے لیے اس کا سفر بھی کروایا ہے، اور وہ جو مرتے مرتے گھسٹ رہا تھا اس کی ادا کو بھی اللہ نے پسند کیا۔ تو ان چیزوں کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں بخشش کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رحمت کے ساتھ اسباب رحمت بھی، اور جو ہے نا وہ رحمت کے ساتھ اس کے قانونی تقاضے، ان کو پورا کرنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور باقی اللہ کی رحمت تو ایسی ہے، وہ فارسی کا ایک جملہ ہے، رحمت خدا بہانہ می جوین کی، اللہ کی جو رحمت ہے وہ بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ قیامت والے دن ایک آدمی کے پاس 99 نیکیاں ہوں گی اور ایک نیکی چاہیے ہوگی اس کو بخشش کے لیے، اور اللہ کو تو پتہ ہوگا کہ اسے کون سا سخی دے گا، چنانچہ وہ جائے گا، اس کو وہ آدمی نیکی دے دے گا جس کے پاس نیکی ایک ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ اگر محض نیکیوں کے عدد کی بنیاد پر بخشش کرنے کے پابند ہے اگر اللہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک نیکی والے کو کیوں معاف کر دیا؟ تو اندازہ لگائیں کہ اس کی رحمت نے دونوں کی بخشش کا کیسے بہانہ تلاش کیا۔ اسے بخش دیا کہ اس نے نیکی کی سخاوت کی ہے، اور اسے بخش دیا کہ اس کے حق میں قانونی تقاضے جو ہے نا وہ پورے ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ رحمان اور رحیم ہے، ہمیں ایک بڑے مہربان خدا سے واسطہ ہے۔ تو توبہ انابت کے راستے سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔